السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ کی پیدائش 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوئی۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 سال کی ہوئی تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ بصریہ اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزر گئی تو بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہمارے سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو۔ عتیق کی نگاہ سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ نقاہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگی؟ رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے دوسرا سوال کیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ عتیق لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سال کی چھوٹی لڑکی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے پابندی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کی حالات میں تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ ایسا ہو جائے تو سب کی عزت اور آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عتیق نے دینار سے بھری ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ رابعہ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جب اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوئی تو اس کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ کیا تو بیمار ہے؟ جواب ملا نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آدھی رات شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی اور کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹری پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹری کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلی پر سجدہ ریز دیکھا۔ سجدے کی حالت میں رابعہ دبی دبی سسکیاں ابھار رہی تھی اور وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے، تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اے اللہ میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی یہ گریہ زاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدم واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، آج سے تم آزاد ہو،
جہاں چاہو چلی جاؤ۔ رابعہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کی صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں رات تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ نے جواب دیا، کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرمائش کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش میں محبت کے سونے کی راتیں، باپ کے دست و شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے رابعہ سے اس کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تو پسینے میں شرابور ہو جاتی۔ کبھی سردیوں کے طویل بستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، وہی ریاضتیں رابعہ نے اپنے لڑکپن میں جبر و ستم کے زنجیروں میں جکڑے رہنے کے باوجود کی۔ محنت و مشقت کی یہ چکی تو اس دنیا میں نہ جانے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے، چاروں طرف سنگین حالات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا بھید اللہ ہی جانے، جو جتنا اس کے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار۔ جن کو شاہ کونین بتایا گیا، ظاہر میں ان کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا۔ اسباب خوشی سے محروم، جن کے دم قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی، خود ان کا آشیانہ چراغ کے روشنی میں خالی۔ جن کے نفس مسیحائی ہر بلا ٹل جاتی تھی، خود انہی کے سر پر مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے جو سارے عالم کے لیے گلدستہ بن کر رحمت بن کر آئے، خود ان کے گرد و پیش اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے۔ جن کا رحم بھرا دل اپنے پرائے سب کے لیے تڑپتا تھا، خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل، جن کو عورت کی مامتا کا اتنا خیال کر روتے بچے کی وجہ سے نماز مختصر پڑھی، خود انہی کے لیے صنف نازک کھانے میں زہر ملاتی ہے۔ جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ ناواقف بچے کو روتے دیکھ کر اٹھانا، چومنا، گلے سے لگانا، ان کے حق میں طائف کے بچے اتنے بے رحم کی سنگواری سے نعلین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ذرا دوسرے انداز سے سوچئے کہ جن کے لیے بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ دنیا میں یتیمی کا نشان ماتھے پر سجا کر آئے۔ بنو سعد کی اکثر عورتوں نے جن کی غربت کے پیش نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کر دیا، ارے جن کے لیے سب کچھ بنا آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں۔ جن سے 6 سال کی عمر میں ماں کی مامتا چھن گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی جاتا رہا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں داغ پر داغ سہنے پڑے، بھروسے کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو چند درہم کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، جن کے پیچھے ساری دنیا کو بھاگنا چاہیے، آج وہ بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شعب ابی طالب کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں ملی، جن کو ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اپنوں نے سلوک کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے، مگر طائف کے لوگوں نے کون سی کسر باقی چھوڑی۔ جب آپ واپس لوٹے تو زبان مبارک سے نکلا، اے کاش کوئی میرا غمخوار ہوتا جو غمخواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا جو دلداری کرتا۔ جب آنکھوں میں مبارک آنسو نکل کر سوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر قدموں کو بوسہ دیا اور معراج پر لے جانے کے لیے نوید سنائی،
ایسے لگتا ہے کہ رب کعبہ جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں پہلے انہی کو ریاضت و مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی میں یہی اصول کا کار فرما نظر آتا ہے۔ کثرت رنج و علم اور حنز و ملال نے رابعہ کے دل میں کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے بیگانہ کر کے خالق ارض و سما کے ساتھ نتھی کر دیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار نظر آئے تو دل نے خالق کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ رابعہ نے سرو سجود ہو کر کہا، اے مالک حقیقی، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کی زندگی میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تراسی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بصریہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ رابعہ بصری ہر وقت مغموم و ملول رہا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھیں اکثر و بیشتر کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی تھی ہیں۔ روایت ہے کہ رابعہ بصریہ کی سجدہ گاہ میں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ پر گہریہ طاری ہو گیا۔ جب خوب روئیں تو ہدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ مرغ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو بھوننے سے پہلے ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو زندہ بھون دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ نئے اور اچھے دینی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔